جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے خلیرہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا دیا ہے مصطفیٰ کی محبت کے مدینہ، اور جب تمہارا سینہ ہی بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عالم میں ہے؟ یہ کہو کہ مدینہ والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب تم یہاں یاد کرو تو یہاں موجود، سلسل میں یاد کرو تو سلسل میں موجود، گوہاٹی میں یاد کرو تو گوہاٹی میں موجود۔ اب مصطفیٰ کو تم پورے آسام میں یاد کرو تو آسام میں موجود، بنگال میں یاد کرو تو بنگال میں موجود، یو پی میں یاد کرو تو یو پی میں موجود، ہندوستان میں یاد کرو تو ہندوستان میں موجود، عربستان میں یاد کرو تو عربستان میں موجود، یہاں تک کہ مصطفیٰ کو قبرستان میں یاد کرو تو قبرستان میں موجود۔ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود، مصطفیٰ کو تم زمین میں یاد کرو تو زمین پہ موجود، مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہاں موجود ہے۔ ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود۔ مصطفیٰ کو تم عرش فرش میں یاد کرو، بحر پر میں یاد کرو، شجر و حجر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو۔ مصطفیٰ کو تم مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، مسجدوں میں یاد کرو تو مسجدوں میں موجود۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو تو وہاں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کی توصیف اللہ حاضر ہے۔ اس لیے کہ میرے خدا کا وعدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے خدا کا وعدہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے، جہاں یاد کرو گے وہ وہاں ہے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند کر لیا، مدینے میں قیام کر لیا، اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا۔ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، اب میرے مصطفیٰ انتخاب کر رہے ہیں مدینے کے میدان کا۔ اسلام چلا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے۔ مدینے کے میدان کا انتخاب کیا، اب مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی مدینے کے میدان سے، کچھ شامل اسلام ہوئے، پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کا کلام یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی ہر طبقے سے اسلام ضرور ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے پھر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب مدینے کے میدان سے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، اب مدینے میں ہر جہاں جانے اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ جب مدینے میں ہر جہاں جانب اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ریاست کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاست کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی، مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے تو
حضرت مولا کائنات نے رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق چند دنوں میں ایک نقشہ تیار کر کے دیا. اس نقشے پر ایک مسجد بنی. اس مسجد کا نام صحابہ نے مسجد نبوی شریف رکھا. اب مسجد نبوی کے محراب و منبر سے، اب مسجد نبوی کے فرش سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات سے، علی مرتضیٰ سے، شیر خدا سے کسی نے سوال کیا کہ علی اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد آپ نے کہاں دیکھی؟ تو حضرت علی کا جواب سنو. فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کر رہے ہیں. آپ ان کی نظر پر قربان جائیے. لیجیے صاحب، مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ایک مسجد تعمیر ہو گئی. جب مسجد تعمیر ہو گئی اور مسلمان مدینے میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب میرے مصطفیٰ، میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی جامعہ ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم ہونا چاہیے، کوئی دینی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پیغام نہیں دیا کہ علم حاصل کرو، صرف یہ نہیں کہا کہ اپنا چہل دور کرو، صرف یہ نہیں کہا کہ تم ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، بلکہ روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دینے والے کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس رسول کے امتی ہو، تم اس رسول کے ماننے والے ہو، تم اس رسول کے چاہنے والے ہو، تم اس رسول پر نازل ہونے والے اسلام کے داعی ہو. تو تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن حاصل کرنے کا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا تھا. مگر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ صرف یہ پیغام نہیں دیا کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی، ایک کالج کی بنیاد رکھی، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. روئے زمین پر سب سے پہلے ایک اسکول قائم کرنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ. جامعہ قائم کرنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ. میں آپ سے چاہتا ہوں لیجیے صاحب، دارالعلوم بھی قائم ہو گیا، مدرسہ بھی قائم ہو گیا. دینی تعلیم کے لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. مگر خدا کی قسم اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ آسامی مت پڑھنا، بنگالی مت پڑھنا، ہندی مت پڑھنا، انگلش مت پڑھنا، اصلی تعلیم مت پڑھنا. اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے. اے لوگوں، اصلی تعلیم بھی حاصل کرو اور دینی تعلیم بھی حاصل کرو. بقدر ضرورت اپنا اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بقدر ضرورت
دین کی بھی تعلیم حاصل کرو اور اصلی تعلیم بھی حاصل کرو۔ لیجیے صاحب وہ مدرسہ قائم ہو گیا، اور مدرسہ وہ قائم ہو گیا، رجب آ گئے، یہ رجب کا مہینہ رجب آ گیا، مدرسہ قائم ہو گیا، رجب کا مہینہ 15 رجب 20 رجب 25 رجب 29 رجب لیجیے صاحب چاند ہو گیا، شعبان آ گیا، لیکن کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے اسکول میں، رسول اللہ کے کالج میں، رسول اللہ کے دارالعلوم میں، رسول اللہ کے جامعہ میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ لیجیے شعبان آ گیا، 15 شعبان ہو گیا، 20 شعبان ہو گیا، 25 شعبان ہو گیا، لیجیے 28 29 شعبان، رمضان کوئی طالب علم نہیں، 10 رمضان 15 رمضان 20 رمضان 25 رمضان 28 29 رمضان لیجیے صاحب کوئی طالب علم نہیں آیا، یہاں تک کہ یکم شوال آ گیا، شوال کا چاند شروع ہو گیا، یکم شوال عید الفطر کا دن بھی آ گیا، کوئی طالب علم کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، مدرسہ کھل گیا، پڑھانے والے ٹیچر موجود ہے، مدرس موجود ہے، اسکول موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، جامعہ موجود ہے، ادارہ موجود ہے، لیکن پڑھنے والا کوئی طالب علم نہیں ہے۔ پڑھائیں کسے؟ 2 شوال 2 شوال ہو گیا، 3 شوال ہو گیا، 5 شوال ہو گیا، 8 شوال ہو گیا، 9 شوال ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، ویسے ہی کچھ علماء کچھ اسٹوڈنٹس آئے رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس دن علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، جس دن علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا 10 شوال کو بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کی محبت سارے لوگ قائم ہو گیا۔ 10 شوال کو کچھ طالب علم آئے رسول اللہ کے مدرسے میں، رسول اللہ کے دارالعلوم میں نام لکھوا دیا۔ لیجیے صاحب پڑھانے والے مدرس موجود ہیں، پڑھنے والے طلباء بھی آ گئے، اور صاحب صدر مدرس بھی موجود ہے، پڑھانے کی جگہ اسکول بھی موجود ہے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس طلباء بھی موجود ہیں۔ اب کھلائیں کیا؟ آپ کیا ہے یہ مسئلہ آتا ہے کہ کھانے کا؟ یہ آج ہی کے جامع علوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع سے مسئلہ چلا رہا، جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے، جب سے دارالعلوم قائم ہوا ہے، جب سے جامعہ قائم ہوا ہے، جب سے اسکول قائم ہوا ہے، تب سے یہ دال بھاگ روز بھات کمانا۔ اب صاحب طلباء آ گئے پڑھنے کے لیے، مگر کھلائیں کیا؟ کوئی معلم تو قائم کیا نہیں، کوئی کچن قائم کیا نہیں ہے، کوئی مطبخ قائم کیا نہیں ہے، کسی کک کو رکھا نہیں ہے، کسی باورچی کو رکھا نہیں ہے، کھانا کون پکائے گا؟ اب کھلائیں گیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی ذمہ داری قبول فرما لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے ایک طالب علم کی جاگیر اپنے گھر میں لگائی، کسی انصار مدینہ نے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگائی۔ رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لے گا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت۔ رسول اللہ کے مدرسے
50% طلباء کے کھانے کی تاکید اپنے گھر میں لگا لینا۔ سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی۔ لیجیے صاحب کو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام، پڑھانے کی جگہ مدرسہ موجود، پڑھنے والے طلباء موجود، پڑھانے کی جگہ بھی موجود، پڑھنے والے بھی موجود، پڑھانے والے بھی موجود، پڑھانے والے ٹیچر بھی موجود، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی موجود، کھانے کا بھی انتظام ہو۔ یا اللہ، اب پڑھائیں کیا؟ اب پڑھائیں کیا؟ علم نحو کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم نحو پڑھا یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیے شیخ الحدیث صاحب، کوئی حدیث کی کتاب ہے نہیں کہ حدیث پڑھا ہے؟ خدا کی قسم اس کا تفسیر کی کوئی کتاب نہیں کہ تفسیر پڑھا دے، کتابی شکل میں قرآن میں نہیں پڑھائیں گے۔ بخاری ہے نہیں کہ بخاری پڑھا دے، مشکات شریف ہے نہیں کہ مشکات پڑھا دے، بحر الرائق ہے نہیں کہ بحر الرائق پڑھا دے، بیضاوی شریف ہے نہیں کہ بیضاوی پڑھا دے، مسلم شریف ہے نہیں کہ مسلم شریف پڑھا دے، ابن ماجہ ہے نہیں کہ ابن ماجہ پڑھا دے۔ صحاح ستہ کی کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی کتاب سامنے موجود نہیں صحاح ستہ کی پڑھائی۔ اچھا تو چھوٹی شرح جامی پڑھا، شرح جامی میں نہیں پڑھائی گا، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پیغام دے دیا، پڑھائی کیا؟ اچھا چلیے قدوری پڑھا دیں گے، خدا کی قسم قدوری ہے۔ اچھا تو منطق بھی ملا حسن ہے، منطق کی بھی کتاب ملا حسن ہے، پڑھائی کیا؟ اچھا تو چھوٹی سی کتاب فارسی کی پہلی لاؤ، فارسی کی پہلی آئے، خدا کی قسم اس وقت فارسی کی پہلی بھی نہیں لی، عمل نامہ پڑھا دیں گے، خدا کی قسم عمل نامہ بھی نہیں تھا، یسر القرآن پڑھا دیں، یسر القرآن پڑھائیں گے، خدا کی قسم میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت یسر القرآن بھی نہیں، تو پڑھائیں کیا؟ علم حاصل کرو، پیغام دے دیا۔ اچھا تو اب نورانی قاعدہ ہی پڑھا دیں گے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا، تو پڑھائیں کیا؟ قاعدہ بغدادی بنا دیں گے، الف با تا سا، خدا کے قسم قاعدہ بغدادی میں نہیں تھا اس وقت، تو پڑھائیں کیا؟ علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر۔ اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی، یہ تو بہت بڑی کتابیں ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب بھی نہیں تھی۔ میں آپ سے صفائی کے ساتھ کہوں کہ خدا کی قسم اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہیں، تفصیل میں کہا جائے اس لیے کہ وقت کافی ہو رہا، تفصیل میں نہ جا کر میں مختصر عرض کروں کہ کوئی کتاب سامنے پڑھانے کی موجود نہیں، کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ کو تھی، کوئی کتاب سامنے پڑھانے کے لیے موجود نہیں تھی، خدا کی قسم صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی، ایک نظر مصطفیٰ اپنے طالب علم پہ ڈال دی ہے، ایک نظر ڈال دی ہے مصطفیٰ نے اپنے طلباء پر، تو ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، تمام علوم بتا دیے، تمام علوم پڑھا دیے، خود جنت راہ پر اور جہادی رکھ گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے علوم و فنون آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، وہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، اور سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچے ہیں۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، اور وہ سارے علوم و فنون مایا زیادہ ہمارے اور آپ کے درمیان
پہنچے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کا قائم کرنا، ایجوکیشن کے لیے کوئی مدرسہ قائم کرنا، تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ قائم کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ آج آپ اسی مدرسے جو رسول اللہ کی سنت ہے، جس مدرسے کے صدر پرنسپل یہ حضرت مولانا عبدالنور سید عبدالنور صاحب کیا بیٹھے ہیں، میں سوچنے لگا یا اللہ، آج کل ایک مدرسہ چلانا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ تو 300 مدرسے چلا رہے ہیں۔ 300 مجھے بتایا یہ بات صحیح بات ہے، 300 مدرسے، یا اللہ ایک مدرسہ چلانا بڑا مشکل کام ہے، آپ 300 مدرسے کیسے چلا رہے ہیں؟ ذرا اس کا پھل ہمیں بھی آپ بتا دیجیے، ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، تو 300 مدرسے آپ چلا رہے ہیں، یہ بہت بڑے کام کی بات ہے کہ لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے والے کا نام ہے سید عبدالنور۔ یہ 300 مدرسے چلا رہے ہیں، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کا قائم کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت۔ لوگوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ میں آپ سے چاہتا آج آپ کے مدرسے سے کتنے طلباء فارغ ہو گئے؟ 39 ہی سے میں نے تبدیل شروع کی ہے اور 5 بھی لوگ 39 ہی ہوا۔ 39 مسلمان ہوئے تھے، تبھی تو رومے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے، 40 تو نہیں ہوگا۔ تو یہ 39 آج آپ کے مدرسہ جامع علوم سے فارغ ہونے والے اس کو فارغ بھی ہو گئے، حافظ ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات برا نہ مانے تو میں کہہ دوں، ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، انسان مٹی میں مل جائے۔ کہتے ہیں میں آپ سے چاہتا ہوں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی عطا فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اگر آپ نے بات کہی تو کون سی نئی بات کہی، مگر آگے کیا ہے؟ آگے بھی تو آپ بولیے، آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے، بنا کرے یا کھائے تو کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ مدرسے کا کمال ہے، مدرسے کا کمال ہے۔ آپ کے مدرسے میں جو لڑکا آتا ہے حافظ بننے کے لیے، کئی سال کا کورس ہے؟ اس کے لیے 4 سال، 5 سال، 2.5 سال، 3 سال، جیسا ذہن ہوگا، جیسا دماغ ہوگا ویسے ہی اس کے دماغ میں بات ہے۔ تو ہمارے یہاں کا کورس 3 سال کا بھی ہے، 3.5 سال کا بھی ہے، کہیں 5 سال کا، کہیں 4 سال کا، کہیں 2 سال کا۔ ایک حافظ قرآن، ایک لڑکا آپ کا آیا مدرسہ جامع علوم میں داخلہ لیا، آنکم جانکم کھانکم سونکم سے شروع کیا اس نے، اور صاحب وہ حافظ ہو گیا 3 سال، 4 سال، 5 سال میں۔ اب جب وہ حافظ ہو گیا تو اس کا مقام کیا ہو گیا؟ اس کا مقام یہ ہو گیا، منصب یہ ہو گیا کہ آپ
پیچھے ہو گئے وہ آگے ہو گئے۔ کئی سال میں 3 سال میں 4 سال میں 5 سال میں اس نے محنت کی، حافظ قرآن ہو گیا۔ جب وہ حافظ قرآن ہو گیا تو ایک مسجد کا امام ہو گیا۔ جب وہ امام ہو گیا محلے کا تو آپ نے اس کو اپنے پیر سے بڑا جانا، استاد سے بڑا جانا، اپنے باپ سے بڑا جانا، بڑے بھائی سے بڑا جانا، آپ نے سب سے اسے بڑا جانا۔ تب کیا پیچھے اس امام کے جی اپنے استاد سے، باپ سے، پیر سے، سب سے بڑا مانا، تبھی تو آپ پیچھے اس امام کے۔ جب آپ نے اسے امام مان لیا تو غلام کیسے بنا سکتے؟ اپنا نام کیسے سمجھ سکتے ہو اس کو؟ جب تم نے اس کو اپنا امام مان لیا تو اس کو کوئی حکم نہیں چلا سکتے آپ۔ وہ آپ کی مسجد کا امام ہے، وہ آپ کا امام ہے، وہ اس مسجد کو عرصے سے فارغ ہو کر امام بنا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں یہ تو زندگی میں معاملہ۔ اگر وہ مدرسے میں داخلہ نہیں لے کر جامع علوم میں تو پھر پتہ نہیں کون سی ٹرین میں نیبو والی چائے جلاؤ، نیبو والی چائے، مسالے والی چائے، مسالے والی چائے، ادرک والی چائے، گرم چائے، چائے گرم، چائے گرم، پتہ نہیں کون سے کھیت میں یہ چنے چھیڑتا ہوگا یا کون سی ٹرین میں بسنتے پہ کھڑے ہو گئے یہ چائے پیتا ہوگا، مگر جامع علوم میں آ گیا، حافظ قرآن ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا، آپ پیچھے ہو گئے، وہ آگے ہو گیا۔ یہ تو زندگی میں معاملہ ہے، مگر قبر میں جانے کے بعد بھی حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلاتی نہیں ہے، بلکہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کو 30 پارے اس کے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، تو قرآن کو 30 پاروں کی برکت سے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آپ سے چاہتا ہوں خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام سے مس کر گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، علماء سنت، علماء سنت، نعرہ تکبیر۔ ایک حافظ قرآن کے جسم کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب صاحب قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بدن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صاحبہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس مبارک کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے، اس لیے کہ صاحب قرآن 9 مہینے تک حضرت آمنہ کے شکم مبارک پہ، بدن مبارک پہ 9 مہینے تک چلا کرا۔ سبحان اللہ۔ بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا، سمجھے؟ اذان 9:15 بجے ہونی ہے، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ۔ میں نے مجھ سے کہا تھا کہ 9:15 بجے اذان ہوگی، تو میں 3 منٹ ابھی اذان میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آپ کو چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، والے کو مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی
أصدت الكافي وجدت الكافي ونعم الكافي لكل كافي كفاني الكافي ولله الحمد. گرد علاقہ حاضر حصار حفاظت طول شبت و طول نگہدار باشی. وگرد جملہ حاضرین، وگرد جملہ خواتین، وگرد جملہ مریدین، وگرد جملہ علماء، وگرد جملہ علماء حصار حفاظت طول شبت و طول نگہدار باشی. یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شرکن، دفع سحرکن، دفع بدنظرکن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ دلگرانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. الہ العالمین اس مدرسے سے، اس مدرسے کی زمین سے اور سید عبدالنور صاحب جتنے مدارس چلا رہے ان سب مدرسوں کی زمینوں سے، ان زمینوں پر تعمیر مدرسوں کی عمارت سے اور عمارت کے در و دیوار سے، در و دیوار پر قائم چھتوں سے، اس میں رہنے والے طلباء کی زندگیوں سے، پڑھانے والے اساتذہ کی زندگیوں سے، اور جملہ حاضرین، جملہ خواتین، جملہ سامعین اور اس علاقے کی عامت المسلمین، مرد عورت بچہ بوڑھا جوان، سب کی زندگیوں سے جملہ سیارگان کی نحوست کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے اور سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور سب کو جمی آباد خریجہ آباد ناکہانی ارضی و سماوی سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما دے اور قبرستان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے مالک مولا ابن اول کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے اسباب پیدا فرما دے. اے مالک مولا ابن اول کی حفاظت کے لیے، ابن اول کی بازیابی کے لیے جو لوگ اپنے دور سے کوششیں کر رہے ہیں، سینکڑوں کوشش کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اے مالک مولا ان کی کوششوں کو، سینٹ کو رائے گاہ مت ہونے دینا. اے اللہ ان مسلمانوں کو صبر فرما دے، مخالفین مسلمانوں کو زیر فرما دے، اعدائے اسلام کو الٹا پیش فرما دے. الہ العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہمیں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما. ہمیں اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرما اور رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرما. کلمہ شہادت پر زندگی عطا فرما اور کلمہ شہادت پر موت عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.